اقصا مسجد اقصا. السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے مسجد الاقصی کی. آپ کو دکھائیں گے مسجد الاقصی اندر سے کیسی بنی ہوئی ہے. السلام علیکم ایوریون، کیا حال چال ہے؟ یقیناً سب خیر خیریت سے ہوں گے. آج کی میری اس نیو ویڈیو میں آپ لوگ کا بولتا ہے ویلکم. ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل بٹن کو دبا کے آل پہ کر دیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، پیار سے کمنٹ کر کے اپنی رائے دیں. آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے؟ ریگولر بیس پر ہم کسی نہ کسی چیز پر ریئیکشن کرتے، کوئی نہ کوئی واقعہ سنتے، کوئی نہ کوئی بیان سنتے. آج ہم سننے والے ہیں، آج ہم دیکھنے والے ہیں مسجد اقصی. مسجد اقصی آج ہم مسجد اقصی کا جو ہے وہ ٹریول کرنے والے ٹائم کو اسکپ کر میں کرنے لگی ہوں اپنی ویڈیو کو اسٹارٹ. آپ لوگ کر دیں چینل کو سبسکرائب اور جتنا ہو سکے اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ہمیں ادا کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہ اللہ ہم اپنے رب کی نعمتوں کا اکثر شکر ادا کرنا بولیں. جتنا ہو سکے ہمیں اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے. بیکاز ہم لوگ بہت سم ٹائم ہم لوگ کسی کی دل نظاری کر دیتے ہیں، کسی کو ہمارے الفاظ اور ہمارا لہجہ اچھا نہیں لگتا، ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا. ہم سم ٹائم کسی کی دل نظاری کر دیتے ہیں. اس چیز سے ہمیں جتنی ہو سکے اپنے گناہوں کی توبہ اپنے رب سے کرنی. اپنا کرتے ہیں آج کا ٹریول اسٹارٹ اور دیکھتے ہیں ہم مسجد اقصی. السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے مسجد الاقصی کی. آپ کو دکھائیں گے مسجد الاقصی اندر سے کیسی بنی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس جگہ پر قدم مبارک رکھ کر معراج پر گئے تھے؟ وہ کون سے مقام ہے جہاں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء کی امامت فرمائی؟ بیت المقدس، مسجد الاقصی اور قبۃ صحرا میں کیا فرق ہے؟ مسجد الاقصی کے ارد گرد لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے؟ اس کے علاوہ بہت سے ایسے حقائق اور دلچسپ مقامات دکھائیں گے جو آپ کے لیے نئے ہوں گے. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو آپ کو ملتی رہے. چلیں اب ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. مسجد الاقصی کی تاریخ بہت پرانی ہے. یہ زمین پر بنائے جانے والی دوسری مسجد تھی اور آج مسلمانوں کے لیے تیسری اہم ترین مسجد کی حیثیت رکھتی ہے. خانہ کعبہ کی تعمیر کے تقریباً 40 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا. آج اس کا کل رقبہ 1,44,000 مربع میٹر ہے. اس جگہ 5 لاکھ سے زائد لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں. مسجد الاقصی کو بہت سے ناموں سے جانا جاتا ہے، جیسے کہ بیت المقدس، دیوار براق، مسجد قبلی، مسجد مروان، مقام براق، دیوار گریہ اور حرم شریف. فلسطین کا شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3,000 سال پہلے کنعان کے لوگوں نے آباد کیا. اس کا نام فلسطین بھی انہوں نے ہی رکھا تھا. کئی ہزار سال یہ لوگ اس جگہ قیام پذیر رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ تعمیر کیا اور اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مسجد الاقصی کو تعمیر کیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آگے مسلمان اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد یہودی کہلائی. حضرت اسحاق علیہ السلام نے بیت المقدس کو سنبھال لیا. اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس نبوت آئی اور ان کے 12 بیٹے تھے، جس میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے نوازا. یہ سب مصر میں آباد ہو گئے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو اللہ کے حکم سے آپ نے اپنے لوگوں کو مصر میں موجود فرعون سے بچایا اور لوگوں کو دوبارہ فلسطین کی طرف لے آئے. اس طرح بنی اسرائیل دوبارہ فلسطین کی طرف آباد ہو گئے. اس کے بعد داؤد علیہ السلام کا دور آ گیا. انہوں نے دوبارہ مسجد الاقصی کی تعمیر کا کام شروع کیا کیونکہ مسجد الاقصی صرف کھنڈرات بن چکی تھی.
حضرت داؤد علیہ السلام اس کام کو اپنی زندگی میں مکمل نہ کر سکے۔ اس کام کی ذمہ داری حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذمے آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ آپ نے مسجد الاقصی کی تعمیر کو مکمل کیا۔ عراق کے بادشاہ نے 587 BC میں بیت المقدس پر حملہ کیا اور چند دیواروں کے علاوہ سب تباہ کر دیا۔ اس نے یہودیوں کا قتل عام کیا اور ان کے مذہبی صحیفوں کو بھی جلا دیا۔ کچھ عرصہ بعد ایران نے یروشلم کو فتح کر لیا۔ حضرت مریم علیہ السلام بھی اسی شہر میں رہتی تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی مقدس شہر میں پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 70 سال بعد روم کے لوگوں نے مسجد الاقصی پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے سب کچھ تباہ کر دیا، صرف چند دیواریں ہی بچیں۔ واقعہ معراج تک یہ مسجد ایسے ہی رہی۔ مسلمان پہلے اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، لیکن بعد میں اللہ کے حکم سے ان کا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا۔ لیکن مسجد اقصی کا رتبہ مسلمانوں کے دلوں میں ذرا برابر بھی کم نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 6 سال بعد مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسجد الاقصی کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد عبد الملک بن مروان کی حکومت میں قبۃ صحرا کی تعمیر کی گئی۔ 1099 میں صلیبیوں نے اس پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کی خون کی نہریں بہا دیں۔ جب نور الدین زنگی کا دور آیا تو بیت المقدس کو عیسائیوں سے حاصل کرنے کے لیے مہم شروع کر دی، جس کی تکمیل صلاح الدین ایوبی نے کی، اور صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ 1918 تک بیت المقدس مکمل طور پر مسلمانوں کے پاس رہا اور 1918 کے بعد برطانیہ نے اسے دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ برطانیہ کے قبضے کی دیر تھی کہ یہودی یہاں تیزی سے آنا شروع ہو گئے، اور 1948 میں یہودیوں نے زبردستی اپنے الگ ملک اسرائیل کا اعلان کر دیا اور فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کا آغاز ہو گیا۔ دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ 3 چیزیں الگ الگ ہیں: قبۃ صحرا، مسجد الاقصی اور بیت المقدس۔ جو آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے گولڈن گنبد، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا تھا، اسے قبۃ صحرا کہتے ہیں۔ اور اس پورے علاقے کو، جس کے ارد گرد 4 دیواری بھی ہوئی ہے، جس پہ مسجد الاقصی بھی شامل ہے، اسے بیت المقدس کہتے ہیں۔ اور یہ ہے مسجد الاقصی جو قبۃ صحرا کے بالکل سامنے موجود ہے۔ اس مسجد میں عورتوں کے لیے الگ سیکشن بنایا گیا ہے، جہاں عورتیں الگ سے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ مسجد الاقصی کی زیارت کیوں کرنی چاہیے؟ اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کے لیے سفر کیا جائے: پہلی مسجد النبوی، دوسری مسجد الحرام اور تیسری مسجد الاقصی۔ قرآن پاک میں بھی مسجد الاقصی کا ذکر آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسلمان 16 سے 17 مہینے تک اس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتے رہے ہیں۔ مسجد الاقصی میں بھی نماز پڑھنے کا ثواب ہزاروں نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد الاقصی کا دوسرا نام قبلی مسجد بھی ہے۔ اندر سے یہ مسجد بہت خوبصورت اور بہت یونیک ہے۔ آرکیٹیکچر بھی بہت خوبصورت ہے۔ اندر سے یہ مسجد شام میں موجود امیہ مسجد سے ملتی جلتی ہے، جیسا کہ شام کی ویڈیو میں دکھائی تھی۔ ڈوم کے اوپر موزیک اور آرٹ ورک بہت زیادہ کیا گیا ہے، جسے دیکھتے دیکھتے انسان کھو جاتا ہے۔ جو آپ ویڈیو میں ممبر دیکھ رہے ہیں، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ممبر ہے، جو ابھی تک 1200 سال گزرنے کے بعد بھی موجود ہے۔ یہ لکڑی سے بہت ہی خوبصورتی سے بنایا گیا ہے۔ اس مسجد کے نیچے بیسمنٹ میں قدیم مسجد الاقصی یعنی پرانی مسجد الاقصی موجود ہے، جس کی سیڑھیاں باہر کی طرف سے نیچے جاتی ہیں۔ یہ حصہ سب سے پرانا حصہ ہے، جہاں لوگ آ کر نفل نماز بھی ادا کرتے ہیں، اور اس جگہ پر بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھایا جاتا ہے۔ دوستو، یہ گولڈن گنبد جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ عبد الملک بن مروان نے بنوایا تھا۔ اس کے ساتھ جو چھوٹے سائز میں آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے یہ ماڈل بنایا گیا تھا کہ اس کو ایسے تیار کیا جائے گا۔ اس وقت یہ گنبد گرے رنگ کا تھا
اردن کے بادشاہ شاہ حسین نے 1993 میں اس پر 200 کلو سونے کو اس گنبد پر چڑھایا۔ اس کے اندر وہ مبارک پتھر یا چٹان موجود ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاؤں مبارک رکھ کر معراج کا سفر شروع کیا، اور اس کے باہر ایک جگہ موجود ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ یہاں پر امامت فرمانے کے بعد آپ اندر قبۃ صحرا کی چٹان پر تشریف لے گئے۔ قبۃ صحرا کے اندر 3 مصلے بنے ہوئے ہیں، ایک مصلی ابراہیم ہے، مصلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مصلی داؤد علیہ السلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مصلی بنایا گیا ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ نے قدم مبارک رکھے اور آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ چٹان کے نیچے بھی جگہ موجود ہے جہاں لوگ 2 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ایک زمانے میں اسی چٹان کے اوپر قربانی کی جاتی تھی اور نیچے والے حصے میں اس کا خون آ جاتا تھا، اور اس جگہ پر سوراخ بھی موجود ہے۔ جو خون یہاں پر اکٹھا ہوتا تھا اس خون کو وادی قدرون میں بیچ دیا جاتا تھا، اس لیے یہ ایک وقت میں قربان گاہ بھی تھی۔ دوستو، آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے تھے، اس وقت یہ بلڈنگ موجود نہیں تھی، صرف چٹان موجود تھی، اور نہ ہی یہ جگہ مسلمانوں کے پاس تھی۔ یہ تمام علاقہ رومنز کے قبضے میں تھا۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ اس چٹان کے نیچے تابوت سکینہ موجود ہے، اور یہودیوں کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس چٹان کے اوپر کرنا چاہتے تھے، اور یہودی یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا مسیحا آئے گا اور اسی چٹان کے اوپر قربانی کرے گا، اور پھر ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی جائے گی اور پوری دنیا میں ہماری حکومت اور راج ہوگا۔ اس وجہ سے یہودیوں کے لیے قبۃ صحرا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک اس جگہ کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج پر جانے کی وجہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک بھی اس کے اندر موجود تھے، لیکن اب وہ موجود نہیں ہیں۔ اس پورے حصے کے 9 گیٹ ہیں، ان میں سب سے خوبصورت گیٹ دمشق گیٹ ہے۔ اس کے چاروں طرف میں دیواریں موجود ہیں، اور اس کو اولڈ سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں بہت سی چھوٹی چھوٹی دکانیں اور بازار موجود ہیں۔ یہ جگہ مسلم کوارٹر کا بازار ہے جہاں اکثر لوگوں کا رش رہتا ہے۔ ارد گرد کی بلڈنگ بھی بہت پرانی اور خستہ حال ہیں۔ کپڑے، جائے نماز اور دوسری چیزیں یہاں لوگ بیچتے ہیں۔ وزٹر بہت زیادہ ان بازاروں میں آتے ہیں، عربی میں اسے سوق کہتے ہیں۔ اسرائیلیوں نے مکمل طور پر کیمروں سے یہاں پر کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اس کے اندر سے ہی راستہ آرمینین کوارٹر کی طرف بھی جاتا ہے جہاں ان کے چرچ بنے ہوئے ہیں، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ بازار سے ہوتے ہوئے آپ لائن گیٹ سے مسجد الاقصی کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جب آپ بازار سے نکلیں گے تو سب سے پہلی نظر آپ کی قبۃ صحرا پر پڑے گی۔ قبت کا مطلب گولڈ ہے کیونکہ اس پر سونا لگا ہوا ہے۔ یہودی اس جگہ کو ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں یہودیوں کا پہلا اور دوسرا ٹیمپل موجود تھا۔ پہلا ٹیمپل حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، اور دوسرا ٹیمپل ہیرود جو اسرائیل کنگڈم کے کنگ تھے انہوں نے بنایا تھا، جس کو رومنز نے گرا دیا تھا۔ اس کمپاؤنڈ کے ویسٹ سائڈ پر ایک دیوار موجود ہے جسے ویسٹرن وال کہتے ہیں، جس دیوار کے ساتھ یہودی کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فلسطین میں موجود مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ہم سب کو مسجد الاقصی کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ پاکستان کی میں سے ڈائریکٹ آپ مسلمان فلسطین نہیں جا سکتے، سو یہاں جانے کے لیے جو سے ہے نا آپ لوگ مختلف کنٹریز سے ہو کے پھر وہاں سے آپ لوگ پاسپورٹ لے کے جاتے ہیں، لیکن بات جہاں تک کی جائے بیت المقدس کی مسجد الاقصی کی، یہ ہم مسلمانوں کے لیے جو سے یہ مطلب ہم اس کے بارے میں جتنا کہہ سکتے ہیں، اسے ہم جانتے ہیں ہمارے لیے کتنی اہم چیز ہے۔
इतनी अहम जगह है, क्या इसका मकसद है, हम एक किसी को समझा नहीं सकते हैं। यहाँ पे जाने की बहुत सारे रुकावट्स भी आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। यहाँ पे जाकर लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया है आपको सारा कुछ। वो वीडियो में आप लोग जिसने भी देखना हो जाकर उस वीडियो में जाकर सर्च कर लीजिएगा। और उसके अलावा मोस्टली जो आते हैं वो है तारिक चंद, उनकी वीडियो पर रिएक्शन किया करें, उनकी वीडियोस ट्राई करें। मैं उनकी वीडियोस पर भी बनाऊँगी स्टोरी, जब रेगुलर बेस पर उनकी वीडियोस भी सुना करेंगे। सो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो, जिसमें हमने मस्जिद अक्सा देखी और उसके बारे में सुना। सो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लाइक करना,